مجھے اور آپ کو بھی ہر چیز میں، ہر معاملے میں اپنے لیے جو عملی پہلو ہے ان کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری کامیابی، سعادت، فلاح، اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت کا حصول، ہر طرح کی عزت، یہ در حقیقت اعمال کی اصلاح کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اسراء و معراج کا واقعہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بلا شبہ ایک سب سے عظیم معجزہ اور سب سے عظیم خصوصیت اور انفرادیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس واقعے کے تعلق سے جتنی بھی باتیں کی جائیں اور جتنی بھی اس واقعے کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس واقعے کے اندر آپ کے مقام اور مرتبے کی جو بلندیاں ہیں ان کو ذکر کیا جائے وہ کم ہے، لیکن بڑے اختصار کے ساتھ اگر میں اور آپ اس واقعے کے تعلق سے اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ میرے اور آپ کے لیے اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑا پیغام اور ایک بہت بڑا سبق موجود ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ سیر کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اور اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، حتیٰ کہ آپ نے قلموں کے لکھنے کی سرسراہٹ سنی اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ آپ قریب ہوئے۔ یہ ساری سیر اس کو معراج کہا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ سورہ نجم میں فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قرب عطا فرمایا اپنا، حتیٰ کہ آپ سے کلام فرمایا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کچھ تحفے دیے گئے، کچھ ہدایہ دیے گئے، کچھ عطیات سے نوازا گیا، کچھ خاص انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے لیے۔ عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں تحفہ اور ہدیہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، نہ صرف محبت کی دلیل ہوتا ہے بلکہ محبت میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا تہادوا تحابوا، فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، دلوں کے اندر محبت آئے گی، ایک دوسرے کے بارے میں دلوں کے اندر قربت کے، الفت کے، ہمدردی، خیر خواہی، نرمی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ ان تحفوں کا اہتمام کیا کرو۔ تو تحفہ دینے والا اگر اللہ تعالیٰ ہو اور دیا جس کو جا رہا ہے وہ سید ولد آدم، رحمت للعالمین، تمام نبیوں رسولوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر موقع تحفے کا کس انداز میں تحفہ دیا جا رہا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تحفے عطا فرمائے۔ میں نے اور آپ نے کبھی اس واقعے کے تعلق سے اس چیز پر، اس پہلو پر غور کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے جو عملی سبق واقع اسراء و معراج کے تعلق سے موجود ہے، اور ایسا سبق جس کو کسی بھی صورت میں نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ فراموش کیا جا سکتا ہے، نہ بھلایا جا سکتا ہے، اتنا عظیم سبق ہے، ایسا سبق کہ جس کو ہر لمحے تازہ رکھنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے، ایسے تحفے جن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، جن کے ساتھ انسان مکمل طور پر اپنی وابستگی اختیار کر لے اپنی عملی زندگی میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تحفے عطا فرمائے،
اور ہم ان تحفوں کو نظر انداز کر دیں، ان تحفوں کو اہمیت نہ دیں، ان کو معمولی اور کمتر سمجھ کے ترک کر دیں، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ تحفے ایسے نہیں ہیں کہ اگر کوئی ان کو اختیار کر لے تو ایک فضیلت کو حاصل کر لے گا، اور اگر انسان توجہ نہ بھی کرے تو معاملہ کام چل جائے گا، نہیں۔ یہ تحفے ایسے ہیں کہ ایک طرف یہ تحفہ بھی ہے انسان کے لیے، اور دوسری طرف ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ ان کو لازم پکڑنا انسان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ عزیز بھائیو، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سب سے عظیم تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس واقعے اسراء و معراج کے تعلق سے آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نظر نہیں آتی۔ ہم نے اپنے طور پر ایک رات اور ایک دن کو خاص کر لیا، حالانکہ اس معاملے کے اندر بڑا اختلاف ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہوا کب ہے، لیکن اس اختلاف سے قطع نظر جو ہمارے لیے عملی پہلو اس میں موجود تھے وہ تو ساری زندگی کا سبق ہے۔ وہ کوئی ایک رات کی بات تو نہیں کہ اس کو شب معراج کا نام دے کر منا لیا جائے اور پھر باقی زندگی میں اس طرف توجہ ہی نہ ہو، باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں اس طرف توجہ ہی نہ جائے۔ عزیز بھائیو، سب سے بڑا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ 5 نمازوں کا تحفہ ہے، جو آپ کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ 50 صَلَاةً، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں ابتدا میں فرض فرمائی، 50 نمازیں فرض ہو گئی۔ فرمایا میں واپس آیا، چھٹے آسمان پر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی امت کے لیے آپ کو کیا عطا کیا ہے، کیا فرض کیا ہے؟ فرمایا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک فإنی بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم بہ۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی، میں اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جان چکا ہوں اور پرکھ چکا ہوں۔ فرمایا میں واپس گیا، فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے پھر مشورہ دیا، آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 5 کر کے تعداد کم ہوئی، اور یہ اس کے لیے آپ چکر لگا رہے بار بار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں امت کی خاطر، امت کے لیے آسانی ہو جائے، تخفیف ہو جائے، زیادہ نمازیں ان سے نہیں پڑھی جائیں گی، مشکل میں پڑ جائیں گے، مشقت میں پڑ جائیں گے۔ جتنی آسانی اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی امت کے لیے لے سکتے تھے آپ نے لی، 9 چکر بنتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کرنے کے لیے امت کی خاطر لگائے۔ آج امت کو احساس نہیں ہے، سب سے زیادہ آج جس چیز کو ضائع کیا گیا وہ یہی تحفہ ہے نماز کا۔ آپ معاشرے پر نظر ڈالیے کتنی کمی ہے، کتنی کوتاہی ہے، کتنی غفلت ہے، کتنی سستی، کتنی لاپرواہی ہے، اور اس نماز کے معاملے کو کتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ آپ نے امت کی خاطر اتنی تخفیف کروائی کہ بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ 5 نمازیں ہیں، وَهُنَّ 50، در حقیقت 50 ہی ہے، لِكُلِّ صَلَاةٍ 10، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ تعداد میں کمی ہو گئی لیکن اجر و ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں، اجر کے اعتبار سے یہ پوری 50 ہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر اسی ضمن میں اس نماز کے تعلق کے ساتھ یہ بھی مزید فرما دیا
آپ کی امت کے لیے یہ بھی انعام ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له حسنہ، جو انسان نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس کو کر نہ پائے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائے گی۔ اگر برائی کا ارادہ کرے فَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْءٌ، برائی کا ارادہ کیا ہے لیکن کی نہیں، کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر اس برائی کو کر لے تو اتنی ہی لکھی جائے گی جتنی اس نے کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی امت کے لیے مزید رحمت کا معاملہ ہے کہ جس طرح ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب، 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ کی امت کو ایک دوسرا تحفہ اسی ضمن میں یہ بھی عطا فرما دیا، ہر نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، آپ نے نیکی کی پہچان اس طرح کروائی، جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 کے برابر، 10 گنا اجر و ثواب۔ اور یہ تو آغاز ہے نا ثواب کا، لیکن بات ادھر ہی ختم نہیں ہوتی، اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے 700 گنا تک، ایک حدیث میں الی اضعاف کثیرہ، اور اس سے بھی آگے کئی گنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور شفقت اس امت کے ساتھ، اور اس امت کے ساتھ خصوصی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس امت پر نوازشیں، مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس امت کے لیے اس قدر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے رستے میں پاکیزہ کمائی سے صدقہ کرے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے سوا اور کوئی قبول نہیں کرتا، فإن اللہ يقبلها بيمینہ ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل، اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اس کو اس صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جائے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا دیا تھا اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ، حلال کمائی سے، پاکیزہ کمائی سے، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑھایا ہے، اتنا بڑھایا ہے کہ وہ پورے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ تو عزیز بھائیو، یہ نماز کی برکتیں ہیں، اور یہ نماز کا معاملہ ایسا عظیم تحفہ ہے، آپ پورے دین اسلام پر غور کر لیجئے، ساری عبادات کو چیک کر لیجئے، نماز جیسی عبادت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس عبادت میں ایک مومن کے لیے اتنی راحت، اتنا سکون، اتنی لذت رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، کان اذا حضرہ امر صلی، آپ فوراً نماز کی طرف جلدی کرتے۔ کوئی اسلام قبول کر لیتا، آپ سب سے پہلے اس کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے، اس کو نماز سکھایا کرتے تھے۔ یہ واحد نماز ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ان المصلی ینادی ربہ، نمازی اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لینا ہے وہ اسی تحفے کے متعلق لینا ہے۔ اس کو خالی ایک تحفہ نہ سمجھا جائے، ایک فریضہ ہے۔ ایسے تحفے دیے ہیں جن کو امت کے لیے فرض قرار دے دیا ہے، ہر حال میں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ جب تک ہوش و حواس قائم ہے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بواسیر کا مرض لاحق ہے، کیا کروں؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اپنے پہلو پر پڑھ لو۔ جب تک ہوش و حواس قائم ہے نماز کی معافی نہیں، چاہے سفر ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر حالت میں لازم کر دیا گیا، پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب لیا جائے گا. اور پھر دیکھیے کہ سارے اعمال کی درستگی اور انسان کی کامیابی در حقیقت کسی نماز کے ساتھ جڑی ہوئی. حیرت اور تعجب ہے اس انسان پر کہ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا یا نماز کے معاملے میں غافل سست ہے اور بہت ساری کمیوں کوتاہیوں کا شکار ہے، یا نماز کا وقت ضائع کر کے پڑھتا ہے، یا نماز کو باجماعت ادا نہیں کرتا جیسا کہ مردوں کے لیے اس چیز کو لازم قرار دیا گیا ہے، یا نماز کو سنت کے مطابق نہیں پڑھتا جس طرح کے پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر توجہ، خشوع، خضوع اور نماز سے جو تربیت اس کو حاصل نہیں ہو رہی کہ ہم نے نماز کے بغیر اور اپنے نماز کے معاملے کو درست کیے بغیر اس طرف کامیابی کی اور نجات کی امیدیں قائم کر رکھی ہیں. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة، فرمایا کہ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب و کامران، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو ناکام و نامراد. ایک بڑی عجیب حدیث یہاں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ایک ندا لگانے والا بھیج دیا جاتا ہے اور وہ یہ ندا لگاتا ہے لوگوں اٹھو قوموا فاطفئوا عنکم ما اوقدتم علی انفسکم، اپنے آپ سے اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے خلاف خود جلائی. یہ نماز انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز. جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا کیسے اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہوگی؟ آپ نے فرمایا انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اُتِیَ بِذُنُوبِهِ كُلِّهَا، سارے گناہ لا کر اس کے اوپر لا دیے جاتے ہیں. فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ، جب بھی رکوع سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ اس سے گرتے چلے جاتے ہیں، گناہ دھل رہے ہیں، گر رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے درخت کی ٹہنیاں پکڑ کے ہلائی، پتے جھڑنا شروع ہو گئے. فرمایا ابو ذر جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت کی ٹہنیوں سے درخت کے پتے گر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک تحفہ بھی ہے اور سب سے ضروری چیز بھی ہے. اور اگر نماز نہیں تو نماز کے پیچھے کچھ بھی نہیں. آج کل بہت ساری غلط فہمیاں، عمل سے فرار اختیار کرنے کے بہت سارے بہانے ہمیں آج اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں. تو نماز سے نکلنے کے بہت سارے بہانے اور نماز سے جان چھڑانے کے بہت سارے بہانے آج لوگوں نے اپنے طور پر بنا رکھے ہیں. لیکن عزیز بھائیوں اچھی طرح سمجھ لیجیے اگر نماز نہیں رہی نا تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بچتا ہی نہیں. آپ نے اسلام کی زنجیر کا آخری کڑا اسی نماز کو قرار دیا ہے. اسی طرح اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحفہ آپ کو عطا کیا گیا، تیسرا تحفہ وہ یہ ہے وَخَوَاتِيمُ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی اختتامی آیات، یہ آخری دو آیتیں. اور یہ اتنا عظیم تحفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان دو آخری آیات کی اہمیت کو اجاگر فرمایا. ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام انزل منه آیتین ختم بهما سورۃ البقرہ. اللہ تعالی نے کتاب لکھی آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے. فرمایا ان میں سے ایسی آیتیں نازل فرمائی، دو آیتیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کو مکمل کیا. وَلَا يُقَعَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ، جس گھر میں بھی 3 راتیں یہ دو آیتیں نہیں پڑھی جاتی شیطان اس گھر کے قریب آ جاتا ہے. واقع اسلام میں آج تو ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے. آج دیکھ لیجیے آپ کیا ہم ہر روز رات کو سونے سے پہلے ان دو آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ اور پھر صرف رات کو پڑھنے کی نہیں ہے، یہ آیات تو اتنی عظیم آیات ہیں. ہر آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت میں جو کچھ مانگا جاتا ہے اس کا جواب آتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے ہیں اور یہ دو آیتیں آپ کو متعدد مواقع پہ عطا کی گئی. ایک تو اسراء و معراج کے موقع پر، اسی طرح ایک مرتبہ آپ زمین پہ تشریف فرما تھے، جبریل امین بھی موجود ہے. صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اچانک ایک زور کی آواز آئی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک دروازہ کھلا. جبریل امین کہنے لگے یہ دروازہ آج کھلا ہے، لم یفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. ایک فرشتہ اترا، فرمایا یہ فرشتہ آج اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. وہ فرشتہ آیا آپ کی خدمت میں، اس نے سلام عرض کیا، کہنے لگا ابشر بنورین اوتیتہما، دو نوروں کی آپ کو بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. وہ کیا؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتا، آپ ان میں سے جو حرف پڑھ کے بھی مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا. چنانچہ آپ نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اللہ سے مانگتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارا معاوضہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا، میں نہیں گرفت کروں گا تمہارا معاوضہ نہیں کروں گا. یہ ان آیات کی برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں من قرأہما فی لیلۃ کفتا، جو رات کو ان کو پڑھ لے اسے کافی ہو جائے گی. آپ نے بڑے جامع الفاظ ارشاد فرمائے، شارحین کہتے ہیں حسد سے کافی ہو جائے گی، نظر بد سے کافی ہو جائے گی، جادو سے کافی ہو جائے گی، جنات کے شر سے کافی ہو جائے گی، شیاطین کے شر سے کافی ہو جائے گی. اسی طرح انسانوں میں سے بھی اگر کوئی نقصان پہنچانے والے ان سے کافی ہو جائے گی، انسان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے کافی ہو جائے گی. حتیٰ کہ رات کا قیام امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے قربان جائے اس پر باب قائم کیا ہے کہ یہ امید ہے اگر کوئی یہ دو آیتیں رات کو پڑھ لے تو رات کے قیام سے اس کو کفایت کر جائے گی. کفتا کافی ہو جائے گی اس کو، اور کتنی کافی ہوگی کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صحیح ابن حبان میں فرمایا یہ دو آیتیں جو مجھے دی گئی ہیں من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے وہاں سے دی گئی ہے. لم يعطه احد قبلی ولا يعطه احد بعدی، مجھ سے پہلے نہ کسی کو دی گئی نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی. یہ دو آیتیں دی گئی. تیسرا یہ چوتھا تحفہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں سے جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ان کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. بالآخر معافی ہے، شرط یہ ہے کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں بھی در حقیقت عقیدے کی اور توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. انسان اپنی توحید کو اور اپنے عقیدے کو اس قدر خالص کرے. اور عزیز بھائیوں توحید کو خالص کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہو. جتنا عقیدہ پختہ ہوگا توحید خالص ہوگی اسی قدر اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، اللہ کا خوف. یہ بڑی غلط ایک سوچ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو پھر وہ جو مرضی گناہ کرتا رہے. نہیں، اگر انسان خاص طور پہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے اور ان کو معمول بنا لی اس کا مطلب یہ ہے عقیدے میں بگاڑ، ایمان کی کمزوری، خرابی ہے ایمان، بلکہ نفاق کس چیز کا نام؟ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کا ایمان بگڑ گیا، خراب ہو گیا، ظاہر اور باطن میں تضاد آ گیا. تو یہ عقیدے کی اصلاح، شرک سے اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے بچائے رکھنا، یہ معراج کا ایک تحفہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا آپ کی امت کے لیے کہ اگر امت خالص توحید لے کے آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین بھر کے گناہوں کی لے آؤ، شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کی الوہیت ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو. اور اگر آپ مختصر الفاظ میں اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ دو باتیں ہیں. جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا، جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کا حق کیا ہے؟ پڑھیے قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ کے لیے کیا چیزیں خاص ہیں، پڑھیے قرآن و حدیث کو، اللہ نے جگہ جگہ بتایا ہے.
تو اگر انسان شرک سے بچ جائے، فرمایا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اتنی مغفرت لے کے ملوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بالآخر معافی ہے کبیرہ گناہوں کے معاملے میں۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ کچھ سزا دی جائے تو سزا مل جائے گی، لیکن بالآخر جنت کا داخلہ ہے اور معافی ہے اگر شرک نہ ہوا۔ یا اگر اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی میں معاف فرما دے تو وہ اس پہ قادر ہے، اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کی ایسے طریقے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ایک چٹھی کی وجہ سے 99 رجسٹر جو گناہوں کے ہیں، اس چٹھی کی وجہ سے جو توحید خالص پر مبنی تھی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کئی دوست، کئی عزیزوں، کئی بار، کئی احباب بیمار ہیں، ایک درخواست بھی آئی ہے، دعا فرمائیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں، مصیبتوں، تکلیفوں، دکھوں اور غموں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ اور غم دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو قرضوں کے بوجھ گلے دبے ہیں ان کو اس بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، لغزش خطائیں معاف فرما دے، درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔